السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ کلاس 7 کے لیے ہے، سبق نمبر 8، اسراف اور اس کا علاج۔ اسکول میں ہم یہاں تک پہنچے تھے تو اسراف حقیقت میں کہتے کس سے ہیں؟ اپنے خرچات میں، یعنی خرچ کرنے میں جب انسان حد سے آگے بڑھتا ہے، حد سے گزر جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے لیے ایک حد مقرر کی ہے۔ یعنی جب انسان حد سے زیادہ اپنے خرچات میں گزر جائے تو اسے اسراف کہتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسی چیز خریدنا جس کی ضرورت نہ ہو، مکان کی سجاوٹ پہ حد سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا، کپڑے گھر میں موجود ہوں تب بھی بار بار مہنگے کپڑے لانا، پھر ان کو آج کل لوگوں کے اتنے کپڑے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہر روز ایک سوٹ پہنے تب بھی مجھے نہیں لگتا کہ مہینے میں تمام جو اس کے پاس جو پوشاک ہوں گے ان کی باری آئے گی۔ انہی چیزوں کو اسراف کہتے ہیں۔ یا کسی کے پاس ایک موبائل ہے، اچھا خاصا موبائل ہے، 20,000 25,000 کا، پھر بھی شوق کے لیے نیا لاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اسراف میں آتا ہے۔ اور اسراف چونکہ ایک حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، یعنی کہ جو اسراف کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ بے شک فضول خرچ کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ یعنی اب جس شخص کو شیطان کا بھائی ہونے کا درجہ دیا گیا تو اسے اپنے انجام کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آج کل تمام لوگ دنیا میں جتنے بھی ہیں، تقریباً زیادہ تر لوگوں کی تعداد ہی ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کی ضروریات میں، روزمرہ کے خرچات میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ چاہے مکان بنانا ہو، چاہے گاڑی لانی ہو، چاہے باقی کوئی یہاں کپڑے پوشاک لانے ہو، یا موبائل لانا ہو، یا باقی کوئی گھر کی جو باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں وہ حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اسراف سے دین اور دنیا دونوں تباہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو اسراف سے خدا نے منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے سے انسان کو تنبیہ کی ہے، تو وہ گناہ ہو گیا۔ جب انسان وہ کام کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا ہے، پھر جب انسان وہ کام کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی گناہ ہے۔ اور دوسرا، اس سے جب انسان نے جب کوئی گناہ کیا تو دین کا خراب ہونا ظاہر ہے۔ اور دوسرا، اسراف سے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب انسان زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو زیادہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، زیادہ کمانے کی فکر لاحق ہے۔ جب جتنا زیادہ انسان خرچات میں خرچ کرنے میں تجاوز کر جائے، اتنا زیادہ کمانے کی اسے محنت کرنی ہے، اس سے زیادہ پریشانی لاحق ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ اسراف بخل سے بھی زیادہ برا ہے۔ یعنی بخل کرنا بہت گناہ ہے، بخل کرنا ایک حرام ہے اسلام کی روح سے۔ یعنی اگر اسی انسان کے پاس چیز ہے، پھر کوئی اس سے مانگے تو وہ اسے نہ دے، بخل اسی سے کہتے ہیں۔ شریعت نے بخل کو اس لیے جرم قرار دیا کیونکہ اس سے کسی کو نفع نہیں۔ یعنی کسی کے پاس چیز ہے، پھر وہ کنجوسی دکھائے، پھر وہاں پہ وہ اپنی وہ کسی کو حاجت روائی نہ کرے، تو اسے بخل قرار دیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو بخل ہے یہ اسراف سے زیادہ گناہ ہے۔ بخل بھی گناہ ہے، اسراف بھی گناہ ہے، لیکن اسراف بخل سے بھی زیادہ گناہ ہے، کیونکہ بخل سے اگر کسی کو فائدہ بھی نہیں ہوتا لیکن کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچتا، لیکن جو اسراف ہے اس سے فائدہ کسی کو نہیں، صرف نقصان ہی نقصان ہے، کہ اسی لیے اسراف کو بخل سے زیادہ برا قرار دیا گیا ہے۔ جتنا انسان اپنے خرچات میں آگے بڑھ جائے، حد سے آگے چلا جائے، اتنی اس کی پریشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ مثلا اگر کسی کے پاس آمدنی 1,000 روپے دن کی ہے لیکن وہ خرچہ کرتا ہے 1,500،
تو 5,000 اس کو قرضہ لینا پڑے گا. اب آہستہ آہستہ اس کی مانگیں اور بڑھ جاتی ہیں، اس کی لالچ اور بڑھ جاتی ہے، طمع اور بڑھ جاتی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ لوگوں کا مقروض بن جاتا ہے. اور پھر جب آدمی کسی کا مقروض ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ قرض ایک لعنت ہے. قرض جب تک نہ ادا کیا جائے تب تک یہ کندھے سے اترتا نہیں. نہیں، قرض فرض ہے، جب تک نہ فرض ادا کیا جائے تب تک وہ تب تک ادا نہیں ہو جاتا. تو اس لیے قرض کو ایک لعنت قرار دیا گیا ہے. تو جب کوئی شخص خرچے میں حد سے زیادہ آگے جائے تو اسے زیادہ کمانے کی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اسے زیادہ کمانے کی دوڑ میں لگ جانا ہے، اسے اپنی چیزیں گروی رکھنی پڑیں گی، اسے اپنی زمین گرنی رکھنی پڑے گی، اسے بینک سے لون لینا پڑے گا، اور آہستہ آہستہ جو یہ قرضے میں ڈوب چلا جائے گا، ڈوبتا ہی جائے گا. تو آدمی کو اس لیے شریعت نے منع فرمایا ہے کہ انسان کو اپنی وسعت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص 100 کماتا ہے تو اسے 100 سے کم ہی اپنے خرچ کرنا چاہیے. اگر کوئی 200 کماتا ہے تو اسے انہی 200 تک اکتفا کرنا چاہیے. اگر کوئی 1000 کماتا ہے تو وہیں تک اس کو اپنی ضروریات بڑھانی چاہیے، آگے نہیں، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. تو آدمی کو وسعت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص قیمتی کپڑا یا قیمتی موبائل یا قیمتی گاڑی صرف لوگوں کی دکھانے کے لیے کرتا ہے تو یہ ریاکاری میں بھی آتا ہے. اگر کوئی صدقات یا نیاز یا کوئی اور چیز کسی کو پیسہ کر دے لیکن لوگوں کو دکھانے کی غرض ہے تو یہ اور بھی زیادہ گناہ ہے. اب اگر کوئی شخص کسی کے پاس اگر پیسہ ہے تو وہ کوئی چیز شوق کے لیے لاتا ہے تو اتنا حرج نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے حیرت ہے، ان لوگوں کے لیے افسوس ہے کہ جو لوگ جن کے پاس آمدنی کم ہے، جن کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو مقابلہ کرنے کی غرض سے، لوگوں کو دکھانے کی غرض سے قرضہ اٹھا کے ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ تاکہ وہ ان کا نام ہو، تاکہ ان کی بھی ایک پہچان ہو. تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی غریب لوگوں کے لیے مقابلہ کرنا، امیروں کے ساتھ برابر کا مقابلہ کرنا، مہنگے کپڑے لانا، مہنگی گاڑی لینا، بینک سے لون لیا پھر گاڑی لانا، زمین بیچنا پھر گاڑی لانا، یا قرضہ اٹھا کے کوئی کام کرنا، تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. یہ قطعاً ان کے لیے ناجائز ہے، کیونکہ اس سے وہ روز بروز قرضوں میں ڈوبے چلے جاتے ہیں. آہستہ آہستہ پھر ان کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. بناوٹ کے لیے لوگوں کے دکھانے کے لیے مکان کی نمائش، مکان کا زیبائش کرنا، اپنے نئے نئے کپڑے لانا، مہنگی گاڑیاں لانا، بڑے سے بڑا موبائل لانا، تو یہ ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے جن کی آمدنی کم ہے. تو اپنی حیثیت سے زیادہ مباحات میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے. جتنی انسان کی حیثیت ہو اتنا ہی انسان کو خرچ کرنا چاہیے. اسی سے انسان خوش رہتا ہے، خوشحال رہتا ہے. کیونکہ اگر انسان حد سے تجاوز کرتا ہے پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، زیادہ کمانے کی فکر، پھر اسی لیے لوگ چوریاں کرتے ہیں، پھر ڈاکہ ڈالتے ہیں، بینک سے لون لیتے ہیں، آہستہ آہستہ قرضوں میں ڈوبے چلے جاتے ہیں، پھر بیچاروں یا تو خودکشی کرتے ہیں یا کوئی اور برا کام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اتنا ہی خرچ کرے جتنی گنجائش ہو، جتنا ان کے پاس آمدنی ہو اتنا ہی وہ خرچ کرے. ضرورت نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے اوپر بوجھ بڑھانا، قرضوں کے نیچے دبے چلے جانا، تو یہ ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے. عام طور پہ لوگ بہت سارے ایسے جو مقامات ہوتے ہیں جہاں پہ ایسے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ فضول خرچی کرتے ہیں. شادی میں فضول خرچی کرتے ہیں، مکان بنانے میں فضول خرچی کرتے ہیں، کوئی اور تہوار جب عید ہوتی ہے یا باقی اور کوئی موقع ہوتا ہے تب، یا آج کل تو اب کسی کے مرنے پہ بھی بہت زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے. تو ان چیزوں میں خرچ کرنا، حد سے زیادہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے. لاکھوں روپیہ شادی میں گنوایا جاتا ہے، زیورات پر، کپڑوں پر، کھانے کی چیزوں پر، باقی چیزوں فضولیات میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، جبکہ پیسہ کمانے میں بہت ٹائم لگتا ہے. پھر جب خرچ کرتے ہیں تب نہیں دیکھتے کہ ایک ہی بلک میں پیسہ خرچ کر دیتے ہیں.
شادی ہو یا کوئی اور رسم ہو، ہاں، نفس کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے باقی رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے پیسہ فضول خرچ کرتے ہیں، مکان کا نیا نیا ہر سال روغن کرتے ہیں، اب نیا نیا ٹین، مختلف قسم کی وہ اوپر وہ چھت بنائے جاتے ہیں فضول میں، ہاں۔ آج کل تو کچھ ایسے مذہبی تہواروں میں بھی کچھ فضول خرچی، جیسے شب برات میں یا باقی چیزیں ایسے وہ کمکمے لگائے جاتے ہیں، فضول میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، آتش بازی عید کے دن، آتش بازیاں، یا باقی مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے تہواروں میں فضول پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ انسان کو خرچ کرنے سے پہلے بہت بار سوچنا چاہیے کہ جب میں یہ پیسہ خرچ کرتا ہوں یہ فضول نہ چلا جائے، آخر اس کا حساب دینا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے پاس جو چیزیں دی ہیں، جو یہ امانتیں ہوتی ہیں، ایک امتحان ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی ان کا مقام دنیا میں ہے، جو بھی ان کا رتبہ دنیا میں ہے، جو بھی ان کا عہدہ دنیا میں ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ایک امتحان ہے، ہر ایک کو پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ اسراف سے آج کل دنیا میں بہت ساری پریشانیاں لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو فضول خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بائی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اور انسان کو چاہے ایسا کام نہ کرے جس سے اسے شیطان کا بائی ہونے کا درجہ ملے، کیونکہ ان کاموں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو اسراف کا علاج یعنی خرچ کرنے سے قبل سوچیں اور حد میں رہ کر خرچ کریں۔ جب انسان کوئی کام کرے، جب کہیں پہ انسان پیسہ خرچ کرے، تب انسان کو بہت بار سوچنا چاہیے کہ میں جو یہ کام کرتا ہوں، اس کے اتنے پیسے میرے پاس ہیں یا نہیں ہیں۔ تو پھر جب انسان سوچے تب خرچ کرنا چاہیے، اور حد میں رہ کر خرچ کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنا خرچہ گھٹانا چاہیے، اس کو روز روز نہیں بڑھانا چاہیے۔ رسم و رواج، دکھاوے، باقی لوگوں کو دکھانے کے لیے فضول خرچی میں پیسہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کو دیکھے، اپنی حیثیت کو بھانپے، پھر اس کے مطابق خرچ کرے۔ شکریہ۔